السلام علیکم، میری چینل پہ خوش آمدید۔ بس سے اتر کر میں نے سامان کا تھیلا ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں منتقل کیا اور اپنے راستے پر چل پڑا پیدل، گو کہ راستہ مختصر ہرگز نہیں تھا، مگر میں کوئی رکشہ یا کوئی اور سواری افورڈ نہیں کر سکتا تھا۔ تقریباً 15 منٹ پیدل واک کر کے جب اپنے گھر کی سڑک پر مڑا تو میں نے سکون کا سانس لیا، مگر اگلے ہی لمحے میرا سارا سکون بلکہ چین اطمینان ہوا ہو گیا۔ گلیوں میں شام اتر آئی تھی، سردیوں کی آمد کی وجہ سے جلدی ہی اندھیرا چھا جاتا تھا۔ اس ملکجے اندھیرے میں وہ چھت پر بیٹھی ہوئی تھی، عین اسی جگہ پانی کی ٹنکی کے اوپر، گھٹنوں پر تھوڑی جمائی، اس کے کھلے بال ہوا میں لہرا رہے تھے۔ اچانک اس کی نظر مجھ سے ٹکرائی، اس کے لبوں پر مسکراہٹ نمودار ہو گئی، وہی مسکراہٹ خوفزدہ کرتی ہوئی، وارننگ دیتی ہوئی۔ اتنی دور سے بھی اس کی آنکھوں کا لرزا دینے والا پیغام صاف پڑھا جا سکتا تھا۔ میں گرتا پڑتا اس سے نظر چرا کر اندر داخل ہو گیا، مگر ایک اور تکلیف دہ منظر میرا منتظر تھا۔ ایان، میرا 7 سالہ بیٹا، فرش پر پڑا کرا رہا تھا، اس کے سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ فائزہ میری بیوی اس کی دوائی پلا رہی تھی۔ کیا ہوا ہے اس کو؟ میں اس کی طرف رفقا۔ چوٹ لگ گئی تھی، سر پھٹ گیا، ٹانکے لگے ہیں، فائزہ نے اسپاٹ انداز میں جواب دیا۔ اوہ، میں جیسے چونک گیا۔ جب بھی وہ کسی کو نظر آتی تھی کوئی نہ کوئی حادثہ ضرور پیش آتا تھا، یا تو کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا تھا، یا پھر کوئی بیمار پڑ جاتا، یا کوئی اس طرح کی چیز۔ میں جیسے کرسی پر گر گیا۔ اب آپ کو کیا ہوا؟ فائزہ نے مجھ پر نظر ڈالی۔ اس گھر میں تو اس طرح کے واقعات معمول کے مطابق ہیں، تو کیا اس کا ذمہ دار میں ہوں؟ میں نے تلخی سے کہا۔ فائزہ جواب دیے بغیر کمرے سے نکل گئی۔ آخر کون ہے ان تمام واقعات کا ذمہ دار؟ میں اپنے بستر پر لیٹا چھت کو گھور رہا تھا۔ یہ دن بدن خراب ہوتے حالات، بڑھتی ہوئی غربت، کم ہوتا کاروبار، لڑائیاں جھگڑے، یہ صرف میرے ساتھ ہی نہیں تھا۔ اس گھر میں ہم 3 بھائی اپنی اپنی فیملی کے ساتھ آباد تھے۔ آباد، اوہ، یہ کون سا لفظ میں استعمال کر بیٹھا ہوں۔ ہم بس اپنی اپنی زندگی کی گاڑیاں گھسیٹ رہے تھے۔ میں یعنی احسان، اشرف اور مجھ سے چھوٹے 2 بھائی سلمان اور عمران، ہم تینوں ورثے میں ملی ہوئی کپڑے کی دکان پر بیٹھتے تھے، مگر ہم تینوں کی محنت کے باوجود دکان دن بدن زوال پذیر تھی، آمدنی نہ ہونے کے برابر تھی۔ ہماری بیویوں اور بچوں کے آپس میں لڑائی اور تکرار معمول کی بات تھی۔ چینی کے چمچوں اور دودھ کے کپ تک پر لڑائی، ہاتھا پائی تک میں بدلنا عام تھی، مگر ہمیشہ سے ایسا نہیں تھا۔ میں بستر پر لیٹا نہ جانے کہاں پہنچ گیا۔ برسوں پہلے اس گھر میں امی ابو اور تایا تائی رہا کرتے تھے۔ ابو اور تایا جان میں بڑی محبت اور اتفاق تھا۔ وہ دونوں کپڑے کی دکان چلاتے تھے اور منافع برابر برابر تقسیم کر لیا کرتے تھے۔ یہ گھر جس میں ہم آج تک مقیم ہیں ابو اور تایا جان کی ملکیت ہے۔ تائی اور تایا جان کی کوئی اولاد نہیں تھی، مگر میری امی کے اوپر تلے 3 بیٹے ہوئے تھے، جن پر ان کو اتنا غرور تھا کہ کسی ریاست کی ملکہ کو بھی کیا ہونا تھا۔ وہ ہر ایک کے سامنے قدرت کی دی ہوئی اس نعمت یعنی ہم 3 بھائی کا ذکر اس انداز میں کرتی جیسے اس میں ان کا کوئی ذاتی کارنامہ چھپا ہو۔ خاص طور پر جب تائی جان وہاں موجود ہوتی تو بے اولاد عورتوں کے اوپر وہ بآواز بلند ترس کھایا کرتی تھی۔ ارے بھیا، شکر ہے مولا کا، اس نے بے نام و نشان نہیں رکھا، یا پھر بھئی ہمارے منہ میں پانی ڈالنے والے ایک نہیں 3 موجود ہیں، ہمیں کیا فکر؟ وہ تائی جان پر نظر ڈالتی۔ فکر تو وہ کریں جن کے آگے پیچھے کوئی نہ ہو۔ تائی جان ہمیشہ خاموش رہ جاتی۔ ظاہر ہے جواب میں ان کے پاس بولنے کے لیے کچھ تھا بھی نہیں۔ مجھے یاد پڑتا ہے جب ہم چھوٹے ہوتے تو تائی جان ہم سب کو یعنی ہم بھائیوں کو بہت پیار کرتی تھی، اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتی، تیار کرتی، مگر امی بہانے سے ہمیں ان کے پاس سے لے کر جایا کرتی تھی اور بار بار ہماری نظریں اتارتی۔ اے خدا، میرے بچوں کو بری نظر سے بچاؤ، وہ بآواز بلند کہا کرتی۔ لال ثابت مرچوں کی اس زمانے میں تھیلے بھر کر ہمارے گھر آنے لگے تھے۔ ان باتوں کی وجہ سے رفتہ رفتہ تائی جان نے ہمیں پیار کرنا چھوڑ دیا، مگر امی ان کی کمزوری پر وار کرنا کبھی نہیں بھولتی تھی۔ آنے والے سالوں میں تایا اور ابو ایک ایک کر کے ہمارا ساتھ چھوڑ گئے۔ تائی در حقیقت بالکل تنہا ہو گئی۔ امی کا دکھ بانٹنے کے لیے تو ہم بھائی موجود تھے۔ ابو کے اچانک موت نے بھی امی کو مزید چڑچڑا کر دیا تھا۔ تائی بھی اکثر جھنجھلا جاتی اور کوئی سخت جواب دے دیا کرتی تھی۔ اب کچھ دنوں سے گھر میں نئی رام کہانی چھڑ گئی، وہ یہ کہ ابو اور تایا زندہ تھے، دکان کا منافع دونوں میں برابر تقسیم ہوتا تھا۔ ان کی موت کے بعد دکان ہم بھائیوں نے سنبھال لی۔ اب امی کا کہنا یہ تھا کہ منافع پر زبیدہ یعنی تائی جان کا کوئی حق نہیں ہے۔ بھائی گھر میں رہتی ہے، کھاتی پیتی ہے، اور کیا چاہیے، ہم کون سا اس سے کرایہ مانگتے ہیں۔
ایسے ہی ایک دن امی نے کہا، یہ گھر جتنا تمہارا ہے فرحت اتنا ہی میرا بھی ہے، تم ہوتی کون ہو مجھ سے کرایہ مانگنے والی؟ تائی نے اپنے کمرے سے نکل آئی، اور جہاں تک بات ہے کھانے پینے کی تو ایک وقت کا کھانا میں بناتی ہوں، برتن دھوتی ہوں، تو کیا کھاؤں بھی نہیں؟ انہوں نے حساب برابر کیا، دکان میرے لڑکے سنبھالتے ہیں، اس کے منافع پر صرف میرا حق ہے۔ امی اپنی بات پر اڑی ہوئی تھی، دکان آدھی میرے مرحوم شوہر کی ہے، میری ملکیت ہے۔ تائی بھی پذیر رہی، اگر تم نہیں مانو گی تو میں 7 خاندان کو اکٹھا کروں گی کہ گھر اور دکان بیچ کر میرا حصہ مجھے دے دو۔ وہ بات ختم کر کے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ امی کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ اس پہلو پر تو انہوں نے کبھی غور ہی نہیں کیا تھا کہ اگر گھر اور دکان بیچنی پڑی تو تائی تو اکیلی جان جیسے لیتے گزارا کر لیتی ہے، ہم تو خسارے میں چلے جائیں گے۔ چند دن امی دن رات سوچوں میں گم رہی۔ پھر ایک رات انہوں نے ہم تینوں بھائیوں کو اپنے کمرے میں جمع کیا اور دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ پھر اس روز کے چند دنوں کے بعد سوچی سمجھی اسکیم کے مطابق آدھی رات کے وقت ہم چاروں نے تائی جان کو اپنے قابو میں کر لیا۔ بیچاری کمزور بوڑھی تائی جان میں آج بھی لرز گیا۔ ہم تینوں بھائیوں نے ان کے ہاتھ پیر پکڑے اور امی نے تکیہ ان کے منہ پر رکھ کر اس طرح دبایا کہ وہ ایک آواز تک نہ نکال سکی، اور تھوڑی ہی دیر میں ان کا دم نکل گیا۔ پھر ہم سب مل کر ان کو اٹھا کر چھت پر لے گئے۔ چھت پر کپڑوں کی تار بندھی ہوئی تھی، امی اور تائی کپڑے دھو کر چھت پر ڈالا کرتی تھی۔ چھت پر دیوار ایک جگہ سے ٹوٹی ہوئی تھی، ہم نے تائی کی لاش کو وہاں سے گلی میں پھینک دیا اور واپس نیچے آ گئے۔ دوسرے دن امی نے مشہور کر دیا کہ تائی کپڑے اتارنے اوپر گئی تھی، شاید گلی میں جھانکنے لگی اور پیر پھسلا اور گر گئی اور ان کا انتقال ہو گیا۔ حسب توقع 3 کموں میں لڑیوں اور ان کی گھریلو سیدھی سادے ماں پر کس نے کوئی شک نہیں کیا اور تائی جان کو دفنا دیا گیا، اور بس کہانی ختم۔ کیا واقعی کہانی ختم؟ میں نے کروٹ بدل لی۔ کہانی تو جیسے شروع ہوئی تھی۔ تائی جی اس گھر سے کیا رخصت ہوئی، جیسے گھر کے خوشحالی، عافیت، صحت سب رخصت ہو گئی۔ گھر کے دور دیوار جیسے نحوست برسانے لگے، دکان جیسے مٹی بن گئی۔ ہم تینوں کی دن رات محنت کے باوجود بامشکل دال روٹی کا بندوبست ہو جاتا، اور سب سے بڑھ کر ہر تیسرے دن کسی کا بیمار پڑ جانا یا کوئی ایکسیڈنٹ ہو جانا یا کوئی ایسا ہی تکلیف دہ واقعہ۔ مگر جس دن اس طرح کی کوئی واردات ہوتی، اس دن وہ ضرور کسی نہ کسی کو نظر آتی۔ کون؟ وہی تائی جان یا تائی جان کی روح چھت پر ٹینکی کے اوپر سفید لباس پہنے وہ گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی ہوتی۔ میں نے زندگی میں کبھی ان کے بال کھلے نہیں دیکھے، مگر مرنے کے بعد وہ ہمیشہ کھلے بالوں میں نظر آئی، آدھے سفید آدھے کالے بال۔ جب کبھی کسی سے ان کی نظر ٹکرا جاتی، ان کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر جاتی، جان نکال دینے والی مسکراہٹ۔ اور اس دن ضرور ہمارے گھر میں کوئی حادثہ رونما ہوگا۔ اپنی موت یا اپنے قتل کے چند دن بعد ہی وہ نظر آنے لگی تھی، صرف امی یا ہم 3 بھائیوں کو، اس کے علاوہ وہ کسی کو نظر نہیں آتی تھی۔ یہاں تک کہ کبھی ہماری بیویوں یا بچوں کو بھی وہ نظر نہیں آئی۔ ہم نے کئی مرتبہ کوشش کی یہ مکان بک جائے، ہم اس نحوست کے سائے سے نکل جائیں، مگر کبھی کوئی کوشش کامیاب نہ ہو سکی، اور اس کا تو سوال ہی نہیں تھا کہ گھر بیچے بغیر کہیں اور شفٹ کر جائیں۔ گھر میں کھانے پینے تک کی تکلیف تھی، نہ جانے کیسے ہم بھائیوں کی شادیاں اور پھر بچے بھی ہو گئے۔ 3 بیٹوں کے اوپر امی کا زوم 3 بہوؤں کے آنے کے بعد ایسا ختم ہوا کہ بس بہو بھی ایک سے بڑھ کر ایک زبان دراز۔ بدلحاظ امی کو یقیناً اپنی جوانی یاد آ جاتی ہوگی۔ میں اکثر سوچتا، سونے پر سہاگا یہ ہوا کہ امی ایک دن چھت سے گر کر اپنی ریڑھ کی ہڈی پر چوٹ لگوا بیٹھی اور ہمیشہ کے لیے معذور ہو گئی، عین اسی جگہ سے جہاں سے ہم نے تائی کی لاش کو نیچے پھینکا تھا۔ نہ جانے کس طرح امی کا پیر پھسلا اور بس اب وہ صرف بستر پر پڑی چھت کو گھورا کرتی تھی۔ وہ اپنے ہر کام، کھانے پینے، حتیٰ کہ غسل خانے کے کاموں تک کے لیے پیروں کی محتاج ہو گئی تھی۔ تینوں بہوؤں کی ڈیوٹیاں لگتی تھیں ان کے مختلف کاموں کے لیے، جن پر ان کی گھمسان کی جنگ ہوتی تھی۔ تینوں بیٹوں 3 جوان بیٹیوں میں کسی کے پاس ان کے پاس بیٹھنے کا بھی وقت نہ تھا۔ امی جسمانی طور پر بالکل معذور ہو چکی تھی، مگر ان کا ذہن بالکل تندرست تھا۔ وہ ہر بات سنتی اور سمجھتی تھی، جس کی گواہی ان کے دکھ اور خوف میں ڈوبی آنکھیں ہر وقت دیا کرتی تھیں۔ میری عمر اب محض 35 سال کی ہوئی تھی، مگر میں بوڑھا دکھنے لگا تھا۔ مالی پریشانیوں اور تکلیفوں نے مجھے اندر سے توڑ دیا تھا۔ ہم سب اپنی اپنی جگہ اچھی طرح سمجھتے تھے کہ ہمارا یہ حال کیوں ہے، کس وجہ سے ہے، مگر اب کیا فائدہ، بے سود۔ جب ہم سب نے مل کر تائی جان کا قتل کیا، میری عمر 20 سال تھی، سلمان 18 کا اور عمران 17 سال کا تھا۔ ہم تینوں کے نزدیک وہ قتل اس وقت محض ایڈونچر تھا۔ بس اگر ہماری ماں کو کوئی
تنگ کرتا ہے تو اس کو جینے کا کوئی حق نہیں۔ یہ فلمی سوچ اس وقت ہم تینوں کو مشترکہ تھی، لیکن وقت کے ساتھ ہم سب کو خوب اندازہ ہو چکا تھا کہ ہم نے کون سی آگ مول لے لی ہے، نہ صرف اس جہان کی بلکہ اگلے جہان کی بھی۔ نہ جانے امی کو اپنے کیے کا پچھتاوا ہے یا نہیں۔ میں سوچتا ہم اس وقت کم عمر نہ سمجھ سہی، امی تو سمجھدار تھی، دینوں دنیا کا علم رکھتی تھی۔ قتل گناہ کبیرہ ہے۔ میں لرز جاتا، مگر اب کیا ہو سکتا تھا۔ تائی کی روح اب اکثر راتوں کو نظر آنے لگی تھی اور ہم بھائیوں کی نیندیں رخصت ہونے لگی تھی۔ اس رات کے بعد ہم تینوں نے کبھی اس کا واقعہ کا ذکر نہیں کیا تھا، مگر جب تائی کسی کو دکھتی تو وہ کانپتی آواز میں دوسروں کو ضرور بتاتا، مگر ہم میں سے کسی کی بیوی یا خاندان کے کسی فرد کو اس بارے میں کوئی علم نہیں تھا۔ میں آپ سے کہہ رہی ہوں احسان، میں اس جمعہ کو گھر میں قرآن خوانی کروا رہی ہوں اور خاندان کے لوگوں کو انوائٹ کر رہی ہوں، وائزہ نے حتمی لہجہ میں کہا۔ پھوٹی کوڑی نہیں ہے میرے پاس، میں نے جھلا کر کہا۔ کیا ہوا، کیا کھلاؤ گی مہمانوں کو؟ آپ یہ بھیج دیں۔ اس نے اپنی واحد انگوٹھی میرے ہاتھ پر رکھ دی۔ 10 سال ہو گئے ہماری شادی کو، کبھی اس گھر میں درود شریف کی محفل نہیں ہوئی، کوئی قرآن شریف نہیں کھولتا، کوئی نماز تک نہیں پڑھتا۔ وہ بالکل سچ کہہ رہی تھی۔ نہ جانے کون سی نحوست بسی ہے ان در و دیوار میں، جیسے کسی نیک عمل کی طرف دل بڑھتا ہی نہیں۔ لیکن میں اب ساری شام قرآن شریف پڑھواؤں گی، درود شریف پڑھواؤں گی، گھر کی ہر دیوار پر دم کروں گی۔ یہ گھر نہیں لگتا، بدروحوں کا مسکن ہے۔ اس کی باتیں میرے دل کو چھو رہی تھی۔ میں نے اس کی انگوٹھی تھام لی۔ وائزہ نے اپنے کہے کے مطابق کافی خاندان والوں کو مدعو کیا تھا۔ اس دن صبح سے تینوں خواتین گھر کے دھونے اور چمکانے میں لگی ہوئی تھی۔ برسوں کے بعد ہمارے گھر میں کوئی تقریب ہو رہی تھی، ورنہ تو عید بقرعید پر بھی کوئی اہتمام ہونا ختم ہو چکا تھا۔ امی کو بھی نہلا دھلا کر صاف جوڑا پہنا دیا گیا، قرآن خوانی ہوئی، درود و شریف پڑھا گیا، نعتیں پڑھی گئی۔ اس کے بعد تمام لوگ صحن میں بیٹھ کر کھانا کھانے لگے۔ امی بھی وہیں پر چارپائی پر لیٹی تھی۔ ان کے چہرے پر بھی طمانینت کے اثار تھے کہ اچانک چھت سے اترنے والی سیڑھیوں سے صحن میں کوئی اتر آیا۔ تائی کی روح چھت سے صحن میں اترنے والی سیڑھیوں پر کھڑی تھی، اس طرح بال بکھرائے سفید لباس میں مسکراتے ہوئے۔ عورتوں کی نظر ان پر پڑی، وہ پاگلوں کی طرح چیخنے لگی، ادھر ادھر بھاگنے لگی۔ تائی آج سے پہلے صرف ہم چاروں کو نظر آتی تھی، مگر آج وہ سب کو نظر آ رہی تھی۔ مگر ان کی نظریں، ان کے لرزا دینے والی نظریں امی پر جمی ہوئی تھی۔ ان کی مسکراہٹ گہری ہوتی جا رہی تھی۔ امی بھی ایک ٹک ان کو ہی دیکھ رہی تھی۔ امی کے ہاتھ آگے کی طرف جڑ گئے، مگر گردن ایک طرف ڈھلک گئی۔ تائی کی روح غائب ہو گئی، امی کی جان نکل گئی۔ عورتوں کے چند گھنٹوں کے بعد اوسان خدا تھوڑے بحال ہوئے تو انہوں نے بے لوگ تبصرے شروع کر دیے۔ ہم بھائی کفن دفن کا انتظام کرنے لگے۔ ارے دیکھو کیسی سچی محبت تھی دیورانی جٹھانی میں۔ کسی خاندان کی بوڑھی عورت کی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی۔ جٹھانی کی روح خود آئی دیورانی کو لینے۔ کبھی سنا ہے ایسا؟ ساری عورتیں ہاں میں ہاں ملانے لگیں، لیکن واقعی اس روز کے بعد نانی تائی کبھی کسی کو نظر نہیں آئی۔